حق چار یار 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 ہم چار یار صاحب کی جانب سے تشریف لاتے ہیں جناب علامہ صاحبزادہ محمد عرفان قادری عرفانی صاحب تشریف لائیں اور مختصر سی اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و جل مجدہ و لا الہ غیرہ حمد و ثنا. پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم امام الاولین والآخرین قائد المرسلین سید النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور و اقدس میں درود و سلام کے نذرانے کے بعد واجب الاحترام اہل اسلام، اہل سنہ و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ عظیم و شان حق چار یار کانفرنس کے روح رواں حضور حجت الاسلام، عالم ظاہر و باطن، قائد تحریک فکر رضا، نقیب الاشراف بغداد شریف، وارث علوم نبی پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی ایدہ اللہ بنصرہ. اللہ رب العزت جل والا حضرت کا سایہ اہل اسلام پہ دائر قائم اور دائم فرمائے. چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ نوکر مالک کی موجودگی میں کچھ عرض کرے. یہ انہی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں بھی کچھ بولنا انہوں نے سکھایا، تو ان کے سامنے اپنا سبق ہی دہراؤں گا. بنیادی بات اور عقیدہ اہل سنت کی بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. جب قرآن حکیم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک نظام کیسے چلے گا. تو میں سنن ابو داود شریف کی حدیث صحیحہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور فرماتے ہیں مومنو تم پہ لازم ہے کہ میری موجودگی میں میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی اتباع کرنا، کیونکہ مولا کائنات کی اتباع، عثمان غنی کی اتباع، فاروق اعظم کی اتباع، صدیق اکبر کی اتباع کو رب کے محبوب نے فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہ چار یاروں کی اتباع محمد رسول اللہ کی اتباع ہے. اور پھر حضور کی اتباع من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ خدا کی اتباع ہے اور یہ اسلام کا نظام ہے. چار یاران مصطفیٰ کے بغیر اسلام کا نظام مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ چار یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض یاب ہیں. اور پھر پوری امت میں سے اب دیکھیں جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت فرمایا، السابقون الاولون، اب سبقت کرنے والے اللہ فرماتا ہے جو پہلے اور اگلے ہیں، چاہے وہ انصار میں سے مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو. تو اب ولیت کا تاج کسے پہنایا؟
تو میرے آقا علیہ السلام کہ یار غار، یار مظہر، خلیفۃ الرسول بعد از انبیاء، اشرف البشر بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ان مردوں میں ایمان لانے میں اول صدیق اکبر، حضور کی خدمت میں اول، بلکہ یہ سماعت فرما لیں صدیق اکبر کون ہے تو سنیں ایک ہی جملے میں، خلافت میں اول صدیق اکبر، صداقت میں اول صدیق اکبر، رفاقت میں اول صدیق اکبر، جہاد میں اول صدیق اکبر، خدمت میں اول صدیق اکبر، نبی کے بعد امت میں اول صدیق اکبر، غار میں اول صدیق اکبر، مظہر میں اول صدیق اکبر، مسلح رسول میں بے اول صدیق اکبر۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر سن لو، سب سے پہلے تم میری امت میں سے جنت میں جاؤ گے، جنت میں اول صدیق اکبر۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنتو صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا غار میں بھی میرا ساتھی صدیق ہے، کل حوضہ کوثر میں بھی میرا ساتھی صدیق اکبر ہوگا، دنیا میں بھی اولیت، آخرت میں بھی اولیت۔ جب اولیت کا تاج صدیق اکبر کو پہنایا مصطفیٰ نے تو آج جو جتنی باتیں کریں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو اس غار کی رات، حضور مزکی ہیں، قرآن پاک کے مختلف مقامات میں رب تعالیٰ نے فرمایا یزکیہم، میرے مصطفیٰ مزکی ہیں، نہ خود صرف صاف ستھرے پاک اور طیب اور طاہر ہیں بلکہ اپنی نگاہ سے صدیق اکبر کو بھی ایسا طاہر، ایسا طیب فرمایا، ایسا پاک فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کو فرمایا وَسَيُّجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، الْأَتْقَى کا لقب صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تمام صحابہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن ان میں سے اولیت اس تقوی کے اعتبار سے صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انبیاء کے سردار، آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، میں انبیاء کا قائد ہوں، اس میں فخر نہیں کرتا۔ محدثین فرماتے ہیں حضور نے فخر حضور اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ باقی انبیاء کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ان کے قائد جناب محمد رسول اللہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام انبیاء کے سردار، خدا کے محبوب، حضور نے خود فرمانا حبیب اللہ۔ اب دیکھیں مقام چار یاروں کا، نبی پاک علیہ السلام محبوب کبریا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، حضور نے خود فرمایا کہ یا ابا بکر لم یری فی حقیقت سوائے ربی، کہ او ابو بکر میری حقیقت کو، میرے مقام اور رتبے کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ پھر ایسا مقام خدا تعالی جل والا نے اپنے محبوب کو اپنی صفات سے اس طرح رنگا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کے نائب، ان کے علوم کے وارث کون ہیں؟ دیکھیں اس بات کو، میرے آقا علیہ السلام کے جو وارث ہیں، میرے آقا علیہ السلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، مجاہد اسلام۔ پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جو نائب ہیں، آپ کے خلفاء ہیں،
وہ انبیاء میں سے نہیں، کہو نا سبحان اللہ، وہ انبیاء میں سے نہیں، وہ معصومین میں سے نہیں، غیر معصوم ہو کر وہ معصوم نہ صرف حضور معصوم ہیں، دوسروں کو بھی پاک اور طیب کرنے والے آقا علیہ السلام ان کے جو جانشین ہیں وہ انبیاء میں سے نہیں، وہ گناہ سے معصوم نہیں، وہ گناہ سے محفوظ ہیں، لیکن رب نے تمام مخلوق میں ان چاروں کو ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ان چاروں کے بعد میرے بعد ان چاروں کی اتباع ہے۔ اور رب نے قدرت کا نظام دیکھے، جن کو نبوت کے تاج سے سرفرازہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھیجا، نوح نجی اللہ علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ حضور کے جانشین نہیں، یہ مقدر صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان غنی کا ہے، اور ممبئی ولایت اسد اللہ الغالب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ یہ اللہ نے چار یاروں کو یہ مقام بخشا، نبی کے تمام صحابہ، حضور نے فرمایا آسمان کی ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اکثر ہمیں یہ آیت سناتے جاتے ہیں، حضرت نے یقیناً پوری زندگی آپ کا ایک جملہ تھا کہ 35 سال تک حضرت کی تقریر اولئک هم المؤمنین کا، یہ حضرت کی تقریر 40 سال 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو آج کل کئی لوگوں نے اب 70 اور 80 سال کی عمر میں وہاں پہنچے ہیں، تو میرے حضرت نے فرمایا ہاں تمام صحابہ کی حقانیت کہ ہر مومن قائل ہے، لیکن لا یستوی مقام اور مرتبے میں برابر نہیں، کیونکہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حج کیا، جہاد کیا، رب تعالیٰ نے ان کو افضلیت کے تاج سے بنا دیا، پھر تمام صحابہ سے جو افضل ہیں وہ بارگاہ صدیق اکبر ہے۔ پھر فاروق اعظم چار یاروں کی بارگاہ میں ایک ایک حدیث پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ آئے خلیفہ دوم، ملہم من اللہ، عطائے خدا، مراد رسول، نبی نے تجھے خدا سے مانگا، مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب فاروق اعظم۔ حضور فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، لیکن پیارے مصطفیٰ نے شان عمر کو بیان کیا کہ عمر کے پاس نبوت کی صلاحیت تھی، لیکن رب نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ شان ہے، حضور نے فرمایا۔ محدثین اہل سنت کے امام احمد قسطلانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے آنکھوں اور سروں کے تاج ہیں، لیکن امت کا محدث یہ لقب فاروق اعظم کو ملا۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی، اور کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں، دنیا میں بھی نبی کی صحبت میں رہے، آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے باتوں سے کوئی نبی کے یاروں کو نبی سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو رب تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے، دنیا میں بھی ایک ہیں، میدان حشر میں بھی ایک ہیں، اور جس طرح چار یاران مصطفیٰ نبی کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح چاروں کی محبت ایک مومن کے دل میں موجود ہے۔ پھر آئے بارگاہ جامعہ القرآن، مرکز تسلیم و حیا، سیدنا عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں جب کوئی بیٹی دیتا ہے، رشتہ کرتا ہے، نسب کو دیکھتا ہے، پھر
جس کے رشتہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کی سیرت کو دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں، اس کے اقوال کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ میرے عثمان غنی کا کیسا مقام ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جورا نور کا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی سے، فرمایا عثمان کی یہ شان ہے کہ یہ تمہارے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی مشابہ ہے اور مجھ محمد رسول اللہ پہ بھی مشابہ ہے، تو کیوں بھی نہ کہیں کہ سیرت مصطفیٰ کی حقیقی تصویر عثمان غنی کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ اور عثمان غنی شرم اور حیا کے بہ کر کہو نا سبحان اللہ، مرکز تسلیم و حیا، جن سے فرشتے حیا کریں۔ پھر حضور فرمائے عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ، فرمایا عثمان میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا۔ پھر آئے ممبئی ولایت اسد اللہ الغالب احی رسول، کون سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں، کون علی؟ ممبئی ولایت مولا علی، اسد اللہ الغالب مولا علی، احی رسول مولا علی، زوج البطول مولا علی، صاحب ذوالفقار مولا علی، حیدر کرار مولا علی، حسنین کا بابا مولا علی، ابو بکر کا مرید مولا علی، عمر کا مرید مولا علی، عثمان کا مرید مولا علی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے مشکل کشا مولا علی، میرے حاجت روا مولا علی، میں غیروں کے دروازے پہ کیوں جاؤں، میرے ہر دکھ کی دوا مولا علی۔ پھر اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ کسی کو کتاب کا مطالعہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اگر صدیق کی صداقت کو دیکھنا ہے تو عرفان مشہدی کو دیکھ لو، عمر بن خطاب کے عدل اور انصاف کو دیکھنا ہے، عرفان مشہدی کو دیکھ لو۔ واللہ العظیم میں یہ بات یقین کامل سے کہتا ہوں، جس یقین کے جتنا یقین ضروریات دین پہ ہے اسی طرح اس بات پہ یقین ہے، کیونکہ 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے حضرت کی صحبت میں ہوں۔ میں نے جو کچھ سیکھا یہ حضرت سے سیکھا۔ حضرت صدیق کی صداقت کو دیکھنا ہے، عرفان مشہدی کو دیکھ لو، فاروق اعظم کے عدل اور انصاف کو دیکھنا ہے، عرفان مشہدی کو دیکھ لو، عثمان غنی کی شرم اور حیا کے دیکھنا ہے، عرفان مشہدی کو دیکھ لو، ممبئی ولایت کی شجاعت کو دیکھنا ہے، عرفان مشہدی کو دیکھ لو۔ اور مجھے یہ کہنے دو کہ حق چار یار کی دلیل عرفان مشہدی ہے۔ سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا۔ آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بغداد شریف، آستانہ علیہ بغداد شریف۔ نیلا کورا نیلا گن، دیوبند دیوبند، نیلا کورا نیلا گن، دیوبند دیوبند، ہماری جان پیر عرفان، پیر عرفان، جزاک اللہ۔ ہمارا ایمان۔ اور واللہ العظیم کوئی مرشد کی تعریف کرتا ہے، یہ دکھانے کے لیے میری نسبت بڑی اونچی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں ان کی درگاہ کا سگ ہوں۔ واللہ العظیم میرے پاس نہ کوئی عمل ہے
نہ کوئی علم ہے، بکی کا کتا ہوں، یہ میری تعریف ہے، میں بکی کا کتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ہمیں وہی عقیدہ دیا جو نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ دیکھیں شان عرفان مشہدی کی، مرید صدیق اکبر کا، بیٹا مولا علی کا، کیسی شان ہے، یہ رتبہ ہے۔ اور آخرت میں حضرت کے نظریہ شیئر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اہل سنت کا بیرا پار، اہل سنت کا ہے بیرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے، اطاعت رسول اللہ کی۔ حضرت کا حکم ہے کہ حضرت کو دعوت خطاب دوں، تو ہم ان کو کیا دعوت خطاب دیں؟ ہم تو ان کی جھتی کے ساتھ جو ہاک لگتی ہے اس کے برابر نہیں، نہ اس کے لائق ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شعر کے ساتھ حضرت کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ یہ ہونے شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں علی کا بیٹا خطیب عرفان رضا کے نغمے سنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام، وارث علوم نبی، پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب، ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ،
و محبان اولیاء عزیز مکرم جناب صوفی منیر حسین صاحب قادری دامت معالیکم، ان کے آبائی اس گھر میں آج حضور نبی کریم علیہ السلام کے 4 یار، حضور کے صحابہ پاک، حضور کی آل پاک کے ذکر پاک کی یہ محفل منعقد ہے۔ مدت دراز سے صوفی صاحب کے ساتھ یہ عہد تھا کہ ان کے گاؤں چلیں گے، لیکن اللہ کو اسی طرح منظور کہ الحمدللہ جو جشن حضرت صوفی صاحب نیو کاسل کی سرزمین پر برطانیہ میں منعقد کرتے ہیں، اسی نسبت کا فیضان 4 یار کا جشن آج وہ اپنے گھر میں بھی منا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آنا جانا ہمارا کیا، ہم تو ایک کیڑی حشرات الارض میں سے ایک چیونٹی اگر ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے تو وہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی۔ ہمارا آنا کیا، ہمارا جانا کیا، بات تو اللہ کے محبوبوں کی ہے کہ ان کے ذکر کی جب محفل سجائی جاتی ہے اور ان کی محبت کی بات کی جاتی ہے، ان کی اتباع کی بات کی جاتی ہے، تو پھر سچی بات ہے کہ ہم چاہے چیونٹیوں برابر ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چیونٹیوں کے بھی پھر پر لگ جاتے ہیں جب ان کی کسی سے نسبت ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، اللہ احکم الحاکمین کی عظمت و جلال کی قسم ہے۔ یہ بچے، یہ نوجوان محبت میں جو کچھ کہتے ہیں، ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اکابر اہل اللہ کا حکم ہے کہ اگر صدق اور یقین اور محبت کے ساتھ کوئی بات کرے گا تو اسے منع نہ کیا جائے، لیکن من آنم کے من دانم، جو بات ہے وہ انہی کی بات ہے جن کی بات اللہ نے بنائی ہے۔ ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کی خاک ہی رکھے، اور اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میں آج کی اس نشست کے انعقاد پر صوفی صاحب قبلہ چند روز پہلے، مجھے پتہ ہے جب تشریف لائے، ہمیشہ رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کے تایا جان چودھری محمد افسر صاحب، انہوں نے یہاں اہتمام کیا، کوشش کی ساری، ان کے رفقا نے، صوفی صاحب کے دوستوں نے اس محفل کے سجانے میں، اس کے انعقاد میں بہت کوشش کی۔ آج صوفی صاحب کے والد گرامی جو انتقال فرما چکے ہیں، چودھری فضل حسین مرحوم و مغفور، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم جانتے ہیں منیر حسین آپ کے گاؤں کا رہنے والا، آپ خود ان کو پہچانتے ہیں، لیکن جس صوفی منیر کو ہم پہچانتے ہیں، میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مبالغہ نہیں ہے، یہ نوجوان صوفی منیر حسین میرے حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حضوری والا نوجوان ہے۔ اس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، نیکی ہی نیکی ہے اس کے اندر۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کے رتبے روحانی اور بلند فرمائے۔ اللہ تعالی احکم الحاکمین ان کے والد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی امی جان کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت ان پر دراز فرمائے کہ جس عظیم ماں نے ایسے سپوت کو جنم دیا کہ جس نے کبھی بھی، آپ یہ باتیں سن رہے ہیں نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچے نے کہہ دیا جس نے ان کی صداقت دیکھنی وہ ان کو دیکھ لیں، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، لیکن واللہ العظیم آج اس دور میں
آج یہ دور پرفتن دور جس میں لوگ تما لالچ فریب دنیا کتنی چاہتے ہیں، لیکن صوفی منیر حسین ایک ایسا نوجوان ہے کہ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر حضور کو خدمت میں پیش کر دیا، سارا مال پیش کر دیا. ہمارے وہاں دینی مرکز جو قائم کیا نیو کیسل کے اندر، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ صوفی صاحب نے اس مرکز کے قیام کے لیے، اس مسجد کے قیام کے لیے بے بہا خدمات انجام دی اور مستغنی کر دیا. سب دوستوں کو کہا کہ پیسہ میں خرچ کر دوں گا، باقی امور تم سنبھالو. آج نیو کیسل کی سرزمین پر جو کہ عیسائیوں کا ایک ہوٹل تھا، لیکن آج وہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور میرے امام، عاشقوں کے امام، ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں، اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ کے نام سے الرضا ایجوکیشنل سینٹر کا بورڈ این اس سطح پر لگا ہوا ہے جہاں کے ایک بہت بڑا ہوٹل تھا. آج وہ ہوٹل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے وہ ہوٹل آباد ہو چکا ہے اور اس کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے. یہ صوفی صاحب قبلہ کی بے پناہ خدمات ہیں، اس کے لیے میں اس سے واقف ہوں. لوگوں کو واقفیت بھی نہیں ہے، دوستوں تک کو نہیں بتایا. مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا صوفی جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسا ہونا مشکل ہے. کہنے لگے مشکل ہے تو کیا میں کر گزروں گا، اللہ کا گھر ہے، کون سا کسی کا مال بنا رہا ہوں. میں نے کہا آپ اگر ایسا کر سکو تو پھر میں اور تمہیں کیا کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، دعا دوں گا. اور اتنا میں نے مولانا حسن رضا بریلوی کے کلام سے پڑھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں گھر لٹا دیتا ہے اس کا گھر لٹتا نہیں، گھر بن جاتا ہے. آج دیکھو دنیا کے پاس کروڑوں روپے ہے، مگر جو عزت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے وہ کسی اور کی ہو سکتی؟ دولت سے وہ عزت مقام نہیں پایا جا سکتا. آج بھی ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے انشاءاللہ، جیسے میاں صاحب حضور نے فرمایا کہ لا پریت محمد بخشا باقی رہ کہانی، وہی بات ہے. دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، اسلام وہی ہے، ہمارے نبی وہی ہیں، اللہ وہی ہے. تو کیوں پھر ہمارے لوگوں میں یہ کمی آ گئی کہ وہ تھے آج کوئی نہیں؟ آج بھی ان کے نام لیوا موجود ہیں جو دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. الحمدللہ میں یہ شہادت آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آپ کے فخر کے لیے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں. صوفی صاحب کو ہم نے الیکشن نہیں لڑانا کہ ہم ان کی اتنی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کے قائل ہو، کیونکہ یہ سودا الیکشنوں کا ہے ہی نہیں. یہ سودا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا سودا ہے، جس کے ساتھ کسی اور سلیکشن کی بھی ضرورت نہیں، الیکشن کی بھی ضرورت نہیں. اللہ پاک جل شانہ و عز اسمہ ان کو اور ترقیاں دے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے نقش قدم پر چلائے. اللہ حکم الحاکمین ان کی نیکیوں کا بدلہ و صلہ ان کے والد اور ان کے جتنے اعزاء اقربا دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. آئندہ بھی مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں گے تو میں وہاں بھی چاہوں گا کہ ہم ایک دینی مدرسہ قائم کریں. میں نے کہا میری بڑی خوشی ہے. اکثر مشائخ جو لوگ مرید ہوتے ہیں مراکز بھی قائم کرتے ہیں. میرا بھی شوق ہے، میں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مرکز میں ہمارا آستانہ ہے، میرے بزرگوں کی جگہ ہے، وہاں پہ خرچ ہو، جگہ ہو. لیکن میرے بزرگوں نے یہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ مدرسے کا مطلب یا آستانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ بڑا مرکز یا آستانہ ہوگا. ہمیں پوری دنیا کو آستانوں میں بدل دینا ہے، ہر جگہ پہ. ہر جگہ پہ مدارس کا قیام ہوگا. بچے خود اپنے گھروں کے قریب مقامات پر پڑھیں جا کر. جس طرف بھی جاؤ گے ہماری اور کوئی سوغات نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری سوغات ہے، کیا محمد ملتانی سو نلوا خوراک یہ سوغات ہے. تلا گنگ جاؤ تو آدھے بھئی ہماری سوغات جو ہے وہ مونگ پھلی ہے، یہ موٹی مونگ پھلی ہے 3 دانوں والی، یہ لے جاؤ. آپ فرمانے لگے سیدوں کی سوغات کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی سوغات ہے. جس علاقے میں جاؤ دین کے مدارس قائم کرتے رہو، یہ سوغات تقسیم ہو جائے. ہم سے جو ملے یہ دیکھو انہوں نے ہم سے کہا شیخ صاحب قبلہ میرے جتنی خدمت کر دیتے ہیں ذاتی طور پر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑتے. لیکن میں نے کبھی ان کو یہ بات نہیں کہی ہے کہ مجھے یہ خدمت چاہیے. میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے جہاں تک بھی دوستوں سے مجھے توقع ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے اپنے علاقوں میں مدارس قائم کریں.
اور الحمدللہ اس بات پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس وقت ایک خلیفہ ہمارے چودھری رمضان بیٹھے ہیں، میرپور شہر میں لاکھوں کروڑوں کی زمین تھی، انہوں نے وقف کر کے دارالعلوم غوثیہ کے نام سے وہاں مدرسہ قائم کر دی۔ آج رات وہاں 7 حافظ قرآن ان کی دستار بندی کی۔ میرے عزیز القدر نقیب محفل بیٹھے ہیں مولانا علامہ حافظ فاروق احمد نقشبندی، اس مدرسہ کے صدر المدرسین ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ایک مدرسہ وہ قائم کیا، اور ایک میرا عزیز وہ بھی خلیفہ ہے میرا، شاہد حسین، وہ بیٹھا ہوا ہے نوجوان، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم علاقہ پوٹھوار سے تعلق رکھتے ہو، وہاں پہ دین کا مدرسہ بنا دو، اور میرے امام شاہ احمد رضا خان کے نام کا وہ مدرسہ قائم کر۔ آگ کا گزر اگر دھان گلی سے آگے ہو کبھی تو سوئی چیمیاں گاؤں سے گزرتے ہوئے بائیں طرف نظر کرنا۔ اس بچے نے اپنے حلال کمائی سے اس نے وہاں زمین کا ٹکڑا وقف کیا، اور اس پہ الحمدللہ عظیم بلڈنگ بن چکی ہے، اور اس پہ میرے امام شاہ احمد رضا خان بریلوی کا نام لکھا۔ وہاں بھی بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی صوفی صاحب قبلہ نے اس ارادہ کا اظہار کیا، تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ آپ کی انشاءاللہ العزیز اکابر سے منظوری لے لیں گے آپ کی جگہ کی، اور صوفی صاحب قبلہ کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان کے کام دین کے بارے میں اللہ نے پسند کر لیے، اور انشاءاللہ العزیز اس جگہ پر بھی صوفی صاحب اور ان کے تایا جان چودھری محمد افسر صاحب ان کی مشاورت سے جہاں سہولت ہوگی انشاءاللہ العزیز یہاں بھی دین کا مرکز ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مرکز ہوگا، اور یہاں بھی قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ اس کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہوگا، اور یہاں بھی وہی سوغات تقسیم ہوگی جو ہمارے اکابر نے ساری زندگی تقسیم کی ہے۔ صحت عقیدہ کی خوشبو اور تعلیمات اسلام کی خوشبو، دو ہی چیزیں ہمارے پاس، صحت عقیدہ اور تعلیمات اسلام، دینی تعلیم۔ یہ ایک مشن ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا مشن ہے، یہ مشن، اسی مشن کے ساتھ الحمدللہ وہاں برطانیہ میں بھی میرے دوستوں نے ہیکمنڈ وائک میں پہلا مدرسہ غوثیہ وہاں قائم فرمایا، صوفی صاحب نے نیو کیسل میں اوپن ٹائن جہاں صوفی صاحب رہتے ہیں وہاں پہ مدرسہ قائم کیا رضا اعلی حضرت کے نام سے، اور ایک میرے دوست وہاں کوئنٹری شہر میں المدینہ کے نام سے انہوں نے سینٹر قائم فرمایا۔ مختصر عرصے میں میں نے وہاں بھی دوستوں سے یہی ترقی، ایک تحریک ہے ہماری الحمدللہ۔ وہ اٹلی میں ایک دوست رہتے ہیں، مجھے کہا شاہ جی آپ کے لیے کیا تحفہ بھیجیں، میں نے کہا تحفے میرے پاس اللہ کے فضل سے آپ کے دیے ہوئے دوستوں کے بہت ہیں، لیکن تحفہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس 2-3 ماہ کے بعد آنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اٹلی میں بریشیا کے اندر بھی چاہے ایک مرلے کی جگہ ہو لیکن اس پہ میں امام احمد رضا بریلوی کے نام کا سینٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ہماری کمزوری تھی زیادہ بندوں کو ہم مان نہیں سکے، لیکن جس کو مانا ہے الحمدللہ دل سے مانا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو جس طرح ہم مانتے ہیں بچپن سے ہی، علم میں تحقیق میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور حضور غوث الثقلین نے 89 میں آپ نے باریابی عطا فرمائی، حاضری ہوئی، اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں 89 میں حاضر ہوا، آپ کے فرزند گرامی اور نقیب الاشراف میرے بچے نے عرفان نے نام میرا نقیب الاشراف لیا، میں جیسے وہ کہتا ہے نا کہ میں ان کا کتا ہوں، تو وہ تو پورا کتا ہوگا، تو میں تو بالکل پیر بھی میرا ٹوٹا ہوا ہے، میں تو ان کا لنگڑا کتا ہوں نقیب الاشراف کی بارگاہ کا۔ تو بچوں کو جب وہ بولتے ہیں میں ٹوکتا نہیں، مگر نقیب الاشراف اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں میرے شہنشاہ کے دربار کی کنجی ہوتی ہے۔ حضرت سید یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی نقیب الاشراف دستگیر بے کسا، حضرت نے ہمیں بلا لیا اور اپنا بنا لیا،
اور ان کا بھلا ہو کہ ہماری بس سب نقش اور مٹا دیے اور اپنا رنگ جما دیا بس. اور فرمانے لگے کہ بس جو حکم ہوا میں نے تمہیں بلایا. میں نے کہا حضور میرا نام کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ میں تو پاکستان سے آیا ہوں، کوئی بندہ میرا واقف نہیں ہے بغداد شریف میں. میں تو ایک ہوٹل میں رہتا ہوں اور آ کے حاضری دے جاتا ہوں. فرمانے لگے عجیب لا یا کہ لو اس کے پاس آئے ہو اسی نے تیرا نام مجھے بتایا. حضرت نے اپنے دست اقدس سے مہر مبارک ثبت فرمائی اور بس اس دن سے عہد لے لیا. مجھے فرمانے لگے تم میں جانتا ہوں کہ نقشبندی شیخ کے بیٹے ہو اور ان کے مرید ہو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی کسی کو نسبت سے جوڑو گے تو غوث پاک کی نسبت سے جوڑو گے. میرے بعض دوست کہتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے. اس میں بڑی حکمت بھی تھی کیونکہ میں اپنے والد صاحب کا گدی نشین نہیں ہوں. میرے بڑے بھائی مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، وہ گدی نشین ہے میرے والد صاحب کے. تو میں تو پیری مریدی یا کوئی یہ میرا نہ ذہن تھا نہ ہے، آج آپ بھی نہیں ہے. لیکن صاحب جانتے تھے اور مجھے حکم فرمایا، باقاعدہ یہ لفظ بولے، مجھے فرمانے لگے کہ تم وعدہ کرو گے مجھ سے کہ جس سے بھی تمہیں اللہ اللہ بتاؤ گے کوئی تم سے پوچھے گا تو تم صرف غوث پاک کی نسبت سے جوڑو گے. میں نے کہا حضور اور نسبت سے جوڑنا میرے بس میں بھی نہیں، اس واسطے کہ وہ ہمارا انتظامی فیصلہ ہی ایسا ہے کہ وہ تو جوڑنے والے ہیں اللہ کے کرم سے. فرمانے لگے مجھے زیادہ بات نہ بتاؤ، مجھے جو حکم ہوا ہے میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے تم وعدہ کرو. میں نے کہا حضور میں آپ کا نام ہمیشہ لیتا رہوں گا، آگے آپ جانے اور آپ کا کام جانے. نسبت سے کوئی جڑتا ہے نہیں جڑتا میرا کام ہے آپ کے حوالے کر دینا. آگے آپ کا رنگ ہے، جس طرح آپ جمائیں گے جو بات آپ بنائیں گے. مجھے تو آج تک خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. بس ان کا نام جپتے رہنا، بس یہی اپنا ایک وظیفہ ہے. اس دن سے بھی اور الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے جب زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ پڑھا کسی کے سامنے، تو میری پھوپھی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سیدہ رابعہ بی بی ان کا نام تھا، تشریف فرما تھی اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے مصلی پر. مجھے فرمایا کچھ سناؤ. تو میں ان بچوں سے بھی اس وقت چھوٹی عمر میں تھا، کبھی نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے. مجھے فرمانے لگا کچھ پڑھو. میں نے کہا جی میں تو کبھی پڑھتا نہیں. فرمایا آج پڑھ دو جو کچھ بھی پڑھنا ہے. تو میں آج بھی یاد کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو ہاتھ باندھ کے اس طرح ان کے سامنے کھڑے ہو کر، چھوٹی عمر تھی میری، ابھی مشکل میں نے بولنا سیکھا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے جو چیز پہلی سب سے پڑھی تھی وہ تھی میرا غوث الاعظم پیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ولی کامل امام اہل سنت سید محمد عرفان شاہ مجددی. میری پھوپھی جان فرمانے لگی کہ آپ کے پیر تو میاں صاحب ہیں، اس کا پیر غوث الاعظم پیر ہے کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا میرے والد صاحب فرمانے لگے میری پھوپھی سے اپنی بہن ہمشیرہ ان سے بڑی تھی عمر میں، فرمانے لگے آپ کی امی اور آپ کے ابا کون تھے؟ یعنی میرے دادا سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بٹالہ شریف والے حضرت صاحب کے مرید ہیں، حضرت سید فاضل الدین گیلانی اعلیٰ حضرت شہنشاہ بٹالہ شریف کے. فرمانے لگے یہ رگ ہے نا ہمارے اندر غوث پاک والی، بغداد شریف والی، اس کا دادا بھی تو بغداد شریف کا فقیر تھا. تو اسی لیے یہ پڑھ رہا ہے. جب میں نے ختم کی پوری جتنی مجھے آتے تھے 2-3 شعر میں نے پڑھے تو میں پڑھتا تھا میرا غوث الاعظم پیر ہے. تو آخر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لفظ بولا جا تیرا غوث اعظم پیر ہے. اور بچپن میں یہ احساس نہیں تھا کہ ایسا کیسے ہوگا یا کیا ہوگا، لیکن بس جیسے تھا حاضری بھی ہوئی اور پھر یہ سلسلہ اسی ناج پر چل رہا ہے. اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں، یورپ میں بھی، چائنا میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی
بنگلہ دیش میں الحمدللہ ضلع حبیب گنج میں ہمارے شیخ الحدیث استاد العلماء بہت بڑے مفتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ طریقت قادریہ میں فقیر کے ہاتھ پر داخل ہے اور ان کو بھی خلافت عطا فرمائی گئی سرکار کی جانب سے۔ آ کر کا اس میں کوئی کام نہیں تھا، بس وہ عقیدت کے محبت کے اس زمرے میں آتے تھے تو ضلع حبیب گنج میں بھی جا کے اسی طرح میرا بھی نام لکھا، غوث پاک شہنشاہ کا بھی نام لکھ کے میرا عقیر کا بھی نام لکھا۔ ضلع حبیب گنج سلٹ کا ضلع پرانا اس کا ایک حصہ حبیب گنج بنائے بنگلہ دیش کے اندر، الحمدللہ وہاں بھی عرفانی فقیروں نے جا کر قادری جھنڈا بلند کر دیا۔ اس وقت الحمدللہ 400 بچے وہاں پہ تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے۔ تو اس طریقے پر یہ ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک ہماری نہیں ہے، اس شہنشاہ بغداد کی تحریک ہے، حضور غوث الثقلین کی تحریک ہے، اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ صحت عقیدہ کی بات ہو۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک مقام پر میں ٹی وی پہ بات کر رہا تھا 8 to 8 سکائی پر، لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ نیٹ پہ جا کے بھی دیکھیں گے تو میں وہاں تقریر کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہنشاہ لکھتے ہیں کہ میں صدیقی ہوں، صدیقی حضور غوث پاک سرکار نے، اور یہ تو طالبین میں بھی ایک مقام پر لکھا ہے کہ میں صدیقی ہوں۔ تو ایک رافضی کہنے لگا کہ یہ شیخ ہے، شیخ آپ شیخ بولتے ہو، شیخ بزرگ کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن شیخ یہاں ایک قوم کو بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ شیخ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیوں یہ سمجھ آئی؟ اس نے کہا اس لیے سمجھ آئی کہ اگر یہ سید ہوتے تو صدیقی کیوں لکھتے؟ غوث پاک انہیں تو طالبین میں فرماتے ہیں میں صدیقی بھی ہوں، تو صدیقی کیسے ہوتا ہے جو سید ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی وقت میں نے غنیت الطالبین شریف نکال لی، اس سے 2 گھنٹے بعد میرا پروگرام تھا سکائی پر، میں نے وہ مقام دیکھا، غوث پاک نے وہاں وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر حسینیہ ہیں، حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور میرے باپ، آپ فرماتے ہیں میرے باپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، میں والد کی طرف سے حسنی ہوں، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں صدیقی بھی ہوں، اس بات پر بھی مجھے فخر ہے۔ تو وہاں خود وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب حسنی حسینی ہوں تو صدیقی کیسے ہوں؟ فرمانے لگے میرے والد کی والدہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی والدہ۔ کسی نے کہا حضرت کسی سید کو کسی اور نسبت کے بتانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ سوال اٹھا آپ کے سامنے کہ سید کی نسبت اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی نسبت کیا بتائے گا؟ کہ جب آپ حسنی حسینی ہو تو بتاؤ گے کہ میری ایک جدہ صدیقیہ بھی تھی، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نسبتیں اتنی کامل ہیں۔ آپ فرمانے لگے اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دولہا بنے تھے تو آپ کی بارات ابو بکر صدیق کے صحن میں آئی تھی، اور مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کے عقد میں آئی، حضور کی بارات آئی حضرت ابو بکر کے صحن میں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بیٹے حضرت امام زین العابدین سید سجاد، حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کی جب شادی کی تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ان کی بیٹی سے نکاح کیا امام محمد باقر کا، اور جب بارات لے کر اس سین میں آئے ان کے گھر میں بیٹھے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا امام محمد باقر سے کہ بیٹا
اس گھر کی عظمت معلوم ہے تمہیں کہ میں تمہاری بارات اس گھر میں کیوں لایا ہوں؟ اس لیے کہ تیرے جد اکبر جناب محمد رسول اللہ کی بارات اس سین میں آئی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ میرے جد پاک حضرت امام زین العابدین کو جب بیٹا بیانے پر فخر ہوا اور بیٹے کو کہا کہ اس سین کو بھی بعظمت سمجھنا، یہاں رسول خدا کی برات آئی تھی، اس لیے اسی گھر میں ابو بکر صدیق کے پوتے کے گھر میں میں تیری برات لایا ہوں۔ تو فرمایا جب میرے دادا نے بیٹا ان کی جب شادی ہوئی حضرت محمد بن ابی بکر کی ہی نسل سے، اور میری جدہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ صدیقیہ ہے، ان کے ساتھ شادی ہوئی، تو اس نسبت پر جب امام زین العابدین فخر کرتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کیوں فخر نہیں کرے گا؟ میرا ان سے تعلق ہے۔ اور دوستو میں ایک فرق بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غوث پاک شہنشاہ بغداد کا یہ کرم ہے کہ آپ نے ہم اہل سنت کو صحابہ کی محبت سکھائی ہے۔ اور دیکھ لو رافضی جو ہے وہ خود کو کہتے ہیں نا کہ ہم سیدوں کے ماننے والے ہیں، مگر کسی رافضی کو تم نہیں دیکھو گے کہ 11ویں دیتا ہو یا غوث پاک کو مانتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں باقاعدہ کہ یہ اصلی حسینی سید ہیں، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے بھی نہیں۔ جتنے بھی کالے جھنڈے والوں کی بسیں ہوتی ہیں نا، وہ غوث پاک کے روزے کے باہر امام موسیٰ کاظم کے روزے پر چلی جاتی ہیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر کتنے لوگوں کو اس طرح ہاتھ ہلاتا رہا، میں نے کہا ایدے جے ایسے کھڑے ہو۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہاں میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر میں ایسے کہتا ہوں، اور میں کیا جلے ہو، کیونکہ وہ ہماری بسیں راکٹ بسیں ہوتی ہیں نا، یہاں سے کر کے لے جاتے ہیں، تو عراق میں صرف پاکستانی بسیں ہی راکٹ ہوتی ہے منہ والی، تو مجھے دور سے پتا چل جائے پاکستانی بات ساری، میں کہا اس طرف ہے روزہ، اس طرف ادھر ہے حی الشیخ کے باہر جہاں حضور کا محلہ ہے نا باب العز، اس کے باہر کھڑے ہو کر میں اس طرح کہتا تھا، میں کہا حضور کا ادھر روزہ ہے، اور کہتا ہے ساڑھے نہیں، آئے ہائے ہائے، میں کہا جی تواڈے نہیں تو تائیں تے اسی بھی تے تواڈے نہیں، ہم ان کے ہیں، اور جو ان کے ہیں ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو تیرا نہیں ہمارا ان سے کیا تعلق؟ معلوم ہوا غوث پاک شہنشاہ نے اتنا کام کیا صحابہ کی عظمت کے لیے کہ آج صحابہ کا ہر دشمن ان سے چڑھتا ہے، کہتا ہے وہ سید ہی نہیں، وہ سید ہی نہیں۔ میں نے کہا سید نہیں تو حضرت سیدنا امام حسن عسکری نے کیوں کہا اپنے مریدوں سے؟ یہ بات لکھی ہے میرے حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی مجددی جتنی نسبت ہے آپ سے ہی جوڑتے ہیں نا، مجددی کہلاتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد کے بارے میں یہ بات حضور مجدد پاک نے لکھی ہے، مکتوبات شریف کے دفتر سوم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، خواجہ نور محمد تحری رحمت اللہ علیہ کے نام مکتوب لکھا اور فرمایا افراد امت اقطاب عالم قطب الاقطاب کے منصب پر جو فائز ہوتے ہیں وہ سب اولاد فاطمہ الزہرا سے ہوتے ہیں، اور ان کی نسبتیں جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد پاک میں حضرت امام حسن قطب الاقطاب ہے، امام حسین پاک قطب الاقطاب ہے، حضرت امام زین العابدین قطب الاقطاب ہے، اور حضرت امام محمد باقر قطب الاقطاب ہے، امام جعفر صادق قطب الاقطاب ہے، امام موسیٰ کاظم ہمارے جد اعلیٰ قطب الاقطاب ہے، امام علی رضا قطب الاقطاب ہے، امام محمد تقی قطب الاقطاب ہے، امام علی نقی قطب الاقطاب ہے، حضرت امام حسن عسکری قطب الاقطاب ہے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا قطب الاقطاب ہے، ان کے بعد محمد تقی، ان کے بعد علی نقی، ان کے بعد امام عسکری، اس کے بعد حضرت مجدد پاک لکھتے ہیں امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اب اولاد حسن مجتبیٰ سے قرب قیامت میں رسول اللہ کا نمائندہ بن کر محمد مہدی پیدا ہوں گے، اور محمد مہدی کے آنے تک یہ ہے میری نسبت کا دوشالہ، یہ لے جانا، اور باب العز میں حی الشیخ میں کرخ میں
بغداد کے اندر نسل حسن مجتبی میں ایک نوجوان ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب وہ اعلان کرے اس وقت یہ اہل بیت کے علوم، فنون اور ان کی روحانیت کا یہ جو خلط ہے یہ ان کو حسن عسکری کی طرف سے عطا کرنا، اور حضرت مجدد ثانی کے لفظ ہے کہ نوبت بعیجا رسید، جب حضرت غوث پاک تک یہ منصب پہنچا تو اب قرب قیامت میں محمد مہدی کے آنے تک جس کو بھی ولایت کی خیرات ملے گی شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے سے ہی ملے گی۔ اور محبت سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ۔ بعض بدبختوں کو یہ خیال ہے کہ شاید نقشبندی صوفیہ اس شان کو نہیں مانتے، تو کون ہے نقشبندی صوفی ان سے بڑا؟ حضرت مجدد سے بڑا کون نقشبندی صوفی ہے؟ آپ خود تسلیم فرما رہے اور خود اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ فرمایا غوث پاک کا مرتبہ وہ فرد اکبر ہے، غوث اعظم ہے اور قطب اکبر ہے۔ قطب اکبر ہے، غوث اعظم ہے، فرد اکمل ہے، اور جسے بھی اب محمد مہدی کے آنے تک قرب قیامت تک جس کو بھی ولایت کا کوئی حصہ ملے گا غوث اعظم کے قدموں سے ہی ملے گا۔ اور حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ یہ متاخرین مفسرین میں ہوئے بغداد شہر میں۔ بغداد شہر دو حصوں میں ہے، ایک کو رصاف کہتے ہیں اور ایک کو کرخ کہتے ہیں، درمیان سے دریائے دجلہ گزرتا ہے، بڑے پل بنے ہوئے ہیں دونوں شہروں کو ملانے والے۔ حضرت معروف کرخی شیخ، ان کو یہ پارسی تھے، یہ مجوسی، ان کو حضرت امام علی رضا نے مسلمان کیا۔ یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے خاص ان کو فیض ملا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت امام علی رضا نے ان کو دین میں داخل کیا، تبلیغ دین فرمائی اور یہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہو کر اتنے بڑے پیر بنے کہ غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں یہ حضرت شیخ معروف کرخی، ان کے مرید ہیں سری سکتی، اور ان کے مرید ہیں جنید بغدادی سید الطائفہ، اتنے بڑے پیر بنے حضرت معروف کرخی۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں 8ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے لکھی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے مرتبے بڑے بلند ہیں، آپ کے والد حسنی ہیں، والدہ حسینی ہیں، آپ قطب ہیں، خلط غوثیت آپ کو پہنائی گئی، آپ کی زبان سے نطق جاری ہوا کب؟ جب نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اور کب آپ کا کلام جاری ہوا؟ جب مولا کائنات علی مرضی شیر خدا نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اور خلط غوثیت آپ کو پہنائی گئی، اس میں اولین و آخرین سب اولیاء کو جمع کیا گیا، جو زندہ تھے وہ خود موجود آئے، جو موجود نہیں تھی ان کی روحیں آئیں، جو آنے والے تھے ان کی روحیں بھی حاضر کی گئی۔ ایسا محضر تھا، یہ لفظ ہے ان کے، ایسا محضر تھا، ایسی مجلس تھی کہ جس کے اندر یہ سب جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس محضر میں یہ مقام عطا فرمایا گیا۔ ایک جملہ اذان شروع ہونے والی ہے، میں خاموش ہو جاؤں گا، ایک جملہ پہلے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلو اذان کا جواب دے لیں پھر اس کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
قرۃ عینی یا رسول صلی اللہ اللہم اتیانی بالسمع والبصر صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ آپ کے رتبوں کا یہ لفظ بڑا سمجھنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کے مرتبے کا کوئی بھی بندہ منکر نہیں ہے دنیا میں. ہاں یہ جوڑ بڑا دیکھنے والا ہے, یہ لفظ سننا غور سے. آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے رتبے کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں. ہاں وہ رافضی جو ابو بکر صدیق کی شان پر چڑھتا ہے وہی غوث پاک کا بھی انکار کرتا ہے. اب دیکھو نا کیا بات فرما رہے ہیں علامہ محمود علوسی. اور یہ علامہ کہہ رہا ہوں میں, آپ سمجھے بھیا یہ کوئی ایسے ہی مولوی تھے کتاب لکھنے والے صرف نہ. آپ نے جب کتاب لکھی نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اگر یہ دعا میری قبول ہو, میری کتاب قبول ہے نا, عربی میں تفسیر لکھی بڑی مارکت العرات جو علماء جانتے ہیں, اگر میری یہ تفسیر قبول ہے نا تو اپنے بندے حضرت شیخ معروف کرخی سری سکتی جنید بغدادی کی قدموں میں میری قبر بن جائے. جب میں مروں نا میری قبولیت کی یہی نشانی ہے. بس میں نے تیرے قرآن کی خدمت کی, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, شیخ معروف کے قدموں میں میری قبر چاہیے. بس یہ اور یہ آج بھی کرامت وہاں لکھی ہوئی ہے. میں جب حاضر ہوا میں نے دیکھی کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جس روز حضرت شیخ محمود علوسی کا انتقال ہوا, بندے گئے حضرت جنید بغدادی, یہ تینوں بزرگوں کی قبر ایک ہی جگہ پر ہے. بندے گئے حاضری کے لیے تو کیا دیکھا کہ حضرت شیخ معروف کرخی کے قدموں میں ایک جگہ شگاف, خود بخود شگاف پڑ گیا زمین میں, ایک جگہ کھل گئی اور شور ہو گیا پورے شہر میں کہ شیخ علوسی کو ان کی تفسیر کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اسی لیے ان کی قبر کی جگہ کو جنید بغدادی کے قدموں میں بنا کے لی جگہ عطا فرمائی. یعنی کسی نے چھیڑا نہیں اس جگہ کو, خود پھٹ گئی اور قبروں کی جگہ کھل گئی اور پھر اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا. آج بھی ان تینوں بزرگوں کے قدموں میں, حالانکہ یہ بزرگ جو ہیں یہ تو 3ری صدی کے ہیں, یہ جو بزرگ ہیں یہ 3ری 4تھی صدی کے بزرگ ہیں یہ تینوں. تو شیخ محمود علوسی تو 12ویں 13ویں صدی کے بزرگ ہیں, یعنی اتنا فرق ہے درمیان میں. وہاں قبر کی جگہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو قبر ہے, یہ قبرستان ہے نا کرخ کا, یہ بڑا عجیب قبرستان ہے. اگر آپ بغداد شریف جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم جو قبریں یا بزرگوں کے نام پڑھتے ہیں نا, شیخ ذوالنون مصری, حضرت ابراہیم خواص, حضرت بہلول دانا, اتنی بڑی ہستیوں کے نام ہم پڑھتے ہیں, تو یہ سارے اسی قبرستان میں دفن ہیں.
میں تو جس قبر پر دیکھتا تو میں پھر کہتا ایک دن تو یہاں ہی رہنا پڑے گا. تو اخیر میرے تو دن اسی پر ختم ہو گئے کہ کتنی قبروں پر کتنے دن بیٹھوں گا. کیوں کہ جس قبر کو دیکھے وہی منتخب روزگار. زمانے کا معنی ہوا تو اس ایسا قبرستان, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عرش زمین پر اترا ہے, اللہ کی قسم ایسا قبرستان. ایسے اولیاء کرام وہاں پہ سب. حضرت یوشع بن نون کے وہاں مزار ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سیکٹری تھے ان کا مزار ہے وہاں, حضرت یوشع بن نون کا. اور لطف کی بات بتاؤ, وہ بھی تو ایسے ہی اڑے ہوئے ہیں. گرو نانک نہیں ہے, یہ سکھوں کا پیشوا ہے, حضرت بیلول دانا کی قبر پر وہ بھی 40 روز چلا کر کے آئے. اس کی چلا گاہ بنی ہوئی ہے. میں کہوں وابیو بدبخت ہو تو گرو نانک ہی چنگا نکلے, کم از کم آگے بیلول دانا کی قبر پر بیٹھ کے. تمہیں تو اتنی بھی توفیق نہیں, 70 سال رہو اگر لاہور میں تو داتا صاحب کے قدموں تک نہیں آ سکتے ہو, اڑے ہوئے ہو. تو کچھ لیا انہوں نے جو جھک گئے. خواجہ غریب نواز سلطان الہند بنے, لیکن خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کے بزرگوں نے فرمایا تو سب کچھ ہے مگر تیری کنجی لاہور میں داتا گنج بخش علی اجویری کے پاس ہے, وہاں سے جا کے اپنی کنجی لے لینا, پھر ہندوستان تیرے لیے فتح ہو جائے گا. پھر ایک نظر سے 90 لاکھ کو آپ نے مسلمان بنایا تھا. یہ ہے طریقہ. لیکن یہ بدبختوں کے پاس اور کوئی کام آپشن رہ ہی نہیں گیا, بس اب برود ہی برود اور توپیں اور تیر تفنگ اور مارو 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 مارو. میں کہو مار ہی دیو گے سارے تو پھر کلمہ کنہوں پڑھاؤ گے؟ یہی نہیں ہے طریقہ اولیاء کاملین کا طریقہ. یہ تو میں غوث پاک سرکار کے یہ بھی سبق ہے. کیوں آپ نے فرمایا لوگ جب یہ سمجھنے لگیں کہ سیدوں میں اور صحابہ میں فرق ہے تو اس فرق کو وہی مٹائے گا جو میری نسبت والا ہوگا. میری نسبت والا آپ نے مٹا کے دکھایا کہ سیدوں کے مدح ان کی کرتے ہیں, اولاد ہو کے مولا علی شیر خدا کی مدح ان کی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی بار بار مذمت کرتے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا سرکار یہ کیا فرقہ نکلا ہے جو حضور کے یاروں کی مخالفت کرتا ہے؟ فرمایا یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ یہودیوں کا چربہ ہے. ان یہ تو طالبین اٹھا کے دیکھو. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں 14 نشانیاں یہودیوں کی ان کے اندر موجود ہیں. 14 نشانیاں یہودیوں کی ان کے اندر موجود ہیں. یہ یہودیوں کا ہی بغل بچہ ہے. یہودیوں نے بھی سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر, ان کے جان نشانوں پر حملہ کیا تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان نثاروں پر حواریین پر تنقید کی تھی یہودیوں نے بھی. اور اسی طرح یہ لوگ بھی نبی پاک کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. یہ مقام پڑھنے کے لائق ہے. 14 نشانیاں بیان کر کے مماثلت بیان کی ہے کہ یہ یہودیوں کے ہی چربہ ہے, انہی کے ایجنٹ ہیں. آپ نے ساری زندگی ان کا رد کیا, اب یہ ان کی سلامی کو بھی نہیں جاتے. ایک مجھے کہنے لگا اتنی یارویں ہوتی ہے, اس سے تو ہمارے اماموں کی شان گھٹتی ہے. جتنا تم غوث پاک کا نام لیتے ہو نا, اس سے تو ہمارے اماموں کی شان گھٹتی ہے. میں نے کہا امام تمہیں پتہ ہے لگتے کیا ہے غوث پاک کے؟ خود سمجھائی. امام سارے تو غوث پاک کے باپ لگتے ہیں, اور دنیا میں ایسا کون سا باپ ہے جو بیٹے کی شان بڑھتے ہوئے سڑتا ہو؟ غوث پاک کی جتنی بھی شان بڑھے 12 امام خوش ہیں, کیونکہ یہ تو انہی کے لختے جگر ہیں. تو اپنے ہی بیٹے کی شان بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ جلتے نہیں جلتے, یہ کمینے ہیں. وہ تو خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے بیٹے کو ایسا بنایا کہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان, چاہے افریقہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, امریکہ میں ہو یا سری لنکا میں ہو, جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ہر مہینے حضور غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام فرماتے ہیں. اتنی بڑی مقبولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, اور آپ نے ساری زندگی وقف فرمائی صحابہ کرام کی عظمت کے لیے. اور یاد رکھو صحابہ کی عظمت کے لیے آج اتنی خوبصورت تقریریں ہوئیں. علامہ مفتی اختار علی رضوی بڑا خصوصی پیغام دے رہے تھے. علامہ مفتی فدا حسین رضوی, علامہ صاحبزادہ حافظ احمد رضا نقشبندی, اور عرفان صاحب ہمارے ڈڈلی والے, انہوں نے تو آج پتہ نہیں عاشقی میاں کا رنگ لائے ہیں, کس کا رنگ جمع کر دیا تو پھڑکا کے رکھ دیتی ہے جی. آج میدان وہ کہتے ہیں نا, ایک جو آدمی اچھا کھیلتا ہے اس کو کہتے ہیں مین آف دی میچ. صوفی منیر حسین کا جو آج میچ ادھر رکھا ہے نا, اس کا مین آف دی میچ جو ہے وہ ہمارے عرفان صاحب ہوئے. کیونکہ یہ دیکھو نا
مسئلے مسائل بھی کیے، ساتھ جذبات دیکھو ان کے کہ یہ سردار سے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، زور بیان میں اور ترقیاں دے. ہمیں ان پر خوشی ہے، سب پر خوشی ہے، اس واسطے کہ یہی تو ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ نوجوان جب بات کرتے ہیں ہمارا خدا کی قسم ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے ہم سے. مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ ابھی ہم نے تقریر کر رہے ہیں، چھوڑی نہیں کہ یہ بچے جو کہتے ہیں ہم نے ان سے سیکھا، حالانکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں انہوں نے کیا سیکھا، یہ تو کوئی ادھر سے سیکھے سکھائے آئے ہیں. اللہ جانتا ہے، یہ شہنشاہ کی نظر کرم ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. شہنشاہ ہمارا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. یہ تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں. اور ہمارے معظم محترم مشفق دوست مہربان کرم فرما حضرت شاہ نصیر الدین مجھے کہنے لگے لوگ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، میں نے انہی کے رنگ میں اتنا کلام لکھا ہے. تو سنو میں نے غوث پاک کے بارے میں کہا، اپنے منہ سے انہوں نے مجھے یہ شعر سنایا، میں اکثر پڑھ دیا کرتا ہوں. پیر صاحب فرماتے ہیں دیکھ کر سید لولاک کا انداز جمال، دیکھ کر سید لولاک کا انداز جمال، انبیاء چوم نہ لیں حشر میں ماتھا تیرا، انبیاء چوم نہ لیں حشر میں ماتھا تیرا. اور کر گیا ماند، یہ بھی حضرت کا شعر ہے، کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا. اور ہماری تو نسبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے ہم کو نسبت، کیونکہ یہ میرے یاران طریقت بیٹھے ہیں. صوفی منیر ہو تو بھی یہ خلیفہ بھی ہے ہمارے، ہم نے ان کو خلافت دی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا اے آپ خلیفے کیوں بلا لیتے ہو اتنے، یہ بھی خلیفہ ہے وہ بھی خلیفہ ہے وہ بھی. میں نے کہا تم جن پیروں کے مرید ہو شاید ان کو یقین نہ ہو اپنے مریدوں پر، تو وہ ان کو خلافت ہی نہیں دیتے. میں ان سب کو اپنے سے زیادہ نیک جانتا ہوں، میں پیر ہوں نا ان کا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ میرے ایسے مرید ہیں جو مجھ سے زیادہ نیک ہیں. تو پھر میں ان کو خلافت نہیں دوں گا تو کن کو دوں گا؟ اگر میں ان کو اپنے سے برا جانوں تو پھر میں ابھی انتظار کروں. اللہ نے مجھے ایسے بندے دیے ہیں جو تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، پابند صوم و صلات ہیں، دین پر تڑپ اٹھنے والے ہیں. جب میں ان کو اپنے سے بھی کامل سمجھوں گا تو انہیں خلیفہ نہیں بناؤں گا تو کچھ بناؤں گا. اس لیے میں تو خوش نصیب ہوں کہ ایسے لوگ مجھے ملے، ایسے لوگ ملے ان پر محنت ہی نہیں کرنی پڑی، سلجھے ہوئے، بنے ہوئے، سمرے ہوئے. اللہ اکبر. متشرع، متدین سبھی، کوئی کم پڑھا ہوگا کوئی زیادہ پڑھا ہوگا، لیکن طریقت صرف پڑھائیوں کا کام نہیں ہے، یہ ہے ماننے کا کام. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ طریقت صرف ڈگریوں کا نام نہیں، یہ ہے عقیدتوں کا سفر، یہ ہے محبتوں کا سفر، یہ ہے عشق کی منزل. یہاں ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں. اس لیے تو صوفی صاحب کو میں نے یہ جو دستار انہوں نے باندھی ہے یہ میں نے باندھی، اور دوسری سب دستاریں میں نے کہا تھا اب ختم، فنش، اب یہ آپ باندھیں. اور یہ بات میں آپ کو ویسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو پگڑی انہوں نے باندھی ہے نا، مجھے پتہ ہے کس نے بھیجی تھی؟ حضرت قبلہ قاضی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹلی شریف والی سرکار، اب وصال فرما، انہوں نے مجھے بھیجی تھی یہ. تو میں نے کہا
کہ میرے مریدوں میں کون اس وصف کا بندہ ہے، کیونکہ وہ مسجدیں بنانے والے پیر ہیں نا، تو میں نے کہا اچھا میرے مریدوں میں کون ہے جو مسجدوں سے زیادہ پہ، میں نے کہا منیر احمد آ جائے گا، تیرے سر پہ یہ دستار بندہ، ان کو باندھی ہے، یہ مدینہ شریف سے آئی ہے، ان کو پہلے ان کے بھائی خلیفہ طالب حسین کو میں نے باندھی تھی، وہ بھی مدینہ شریف سے آئی، اب یہ ان کے جانشین ہیں، ان کی پگ تو ان کے بیٹے عمران کے پاس پہنچ گئی، لیکن رمضان بھی ڈٹا ہوا ہے، تو میں نے کہا جا رمضان میں تو رہنا نہیں زیادہ دیر، تو کوئی 4 بندے میری بھی تو فاتحہ پڑھنے والے نہ ہونا، تو اللہ اکبر۔ تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں صوفی منیر حسین کے گھر میں آیا ہوں، ایک وہ دستار دی ہے، اس گھر میں ان کے ابا کا گھر ہے نا، تو ان کے لیے فخر ہوگا کہ میرے بیٹے کو سید نے میرے گھر میں یہ دستار دی ہے، یہ دوسری دستار مبارک ہے، یہ بھی میرے داتا صاحب نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے، سو منیر احمد کو دوہری دستار باندھتا ہوں، یہ محبت سے باندھ رہا ہوں، منیر احمد ہمارا قادریوں کا دلہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ولی کامل امام اہل سنت پیر سید عرفان شاہ مشہدی، ولی کامل امام اہل سنت پیر سید عرفان شاہ مشہدی۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں، کسی قسم کا تقاضا نہیں، تقاضا کرنے کا مطلب بھی کوئی نہیں، تقاضا ان سے یہی ہے بس کہ جو جوت جگائی ہے شہنشاہ نے جگائے رکھنا۔ ہمارے شیخ کامل نے بھی ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، ہم سے جو بن پڑا ہم نے بھی کیا۔ لوگ کوئی کہتے تھے تدریس نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں پھٹی پہ نہیں بیٹھتے، پھٹی پہ بیٹھو یا پھٹے پہ بیٹھو، کیا اسی کا ہے بس۔ میری بات صرف اتنی سمجھ لو، اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، پھٹی پہ بیٹھو یا پھٹے پہ۔ میں نے ایک ہی بات کہی تھی، ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا تو کرنا نہیں، کرنا انہی کا ہے، جس رنگ میں لینا چاہتے ہیں کام لے لیں، او چاہ کیا جنہ تیری مرضی نچا بے بھی۔ اب تو ناچ بھی نہیں جانتے کیونکہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لے کر گاؤں گاؤں پہنچ جاتے ہیں، کیوں کہ جب تک ہیں آپ کے ہے اور آپ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں بس۔ زندگی کے آخری سانس تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آخری سانس تک خدمت ہو جائے، باقی اس سارے کا کوئی صلہ بھی نہیں چاہیے، بس ایک نظر مبارک، اور وہ بھی بے شک مکمل نہیں، کیوں کہ آپ کن کن کو دیکھتے ہوں گے؟ ابو بکر صدیق سے نظر آپ کی نہیں ہٹتی ہوگی، حضرت عمر سے نہیں ہٹتی ہوگی، ہم کیوں مانگے آپ کی نظر؟ ہم اس قابل ہی کب ہے؟ بس ذرا سا ترچھی سی نظر سے، ایک ذرا دھیرے سے ترچھی نظر سے، بس ایسے معمول، پوری نظر بھی نہیں مانگتے، کیوں کہ ہم جیسوں پر کب پڑ سکتی ہے؟ وہ تو غوث پاک صاحب نے بیٹھے ہوں گے، اس شہنشاہ کے ماتھے سے ہی نظر نہیں اٹھے گی اس شہنشاہ کی، تو ہم کیسے کہیں گے ہماری طرف دیکھو؟ بس نہیں، بس چپ ان پہ نظر مارو تو ایک تھوڑی سی ترچھی نظر سے، بس ایسے جیسے ہوتا ہے نا، ایک گوشے سے دیکھ لینا۔ اتنا ساری زندگی، میری ساری زندگانی تیری ایک نظر کا صدقہ، اور یہی کافی ہے، اور بات ختم ہے۔ ہم حضور غوث پاک کا مشن لے کر نکلے ہیں، 4 یار کی عظمت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہماری اپنی کوئی ضد نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا کوئی انتخابی نشان ہے، کوئی نہیں ہے، یہ میرے غوث پاک کی تعلیمات ہیں بس۔ شہنشاہ نے اس طرف رخ کیا ہے تو ہم اس کو یاد کو تازہ رکھتے ہیں، حوالہ سید نہیں دیا ہے صحابہ کا، ہم اس رخ کو تازہ رکھتے ہیں۔ اور اتنا بولے ہیں ہمارے دوست کہ میں صرف اس حدیث پاک پر تقریر ختم کرتا ہوں، اس موضوع کو اگر چھیڑوں گا گھنٹے لگے گے، ضرورت نہیں ہے۔ صوفی صاحب قبلہ نے میرے غوث کا لنگر سجا دیا ہے، دیکھو پلیٹیں چمک رہی ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، میرے لیے اللہ جانتا ہے میں تو اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ وادی دیکھو، مجھے یہ وادی بہت ہی خوبصورت لگی ہے۔ میں نے صوفی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا اس کے پیچھے ڈیم ہے؟ کہتے نہیں، ڈیم اس کے پیچھے نہیں ہے۔ تو دیکھو کس طرح وادی ہے، سر سبز و شاداب۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو، وادی کو، آپ سب بسنے والوں کو دین دنیا کی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ آپ کے گھروں کو منور و روشن کر دے، آپ کے دلوں کو منور و روشن کرے۔ اس وادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی سے مالا مال فرمائے، اور جموں کشمیر میں رہنے والے اور سری نگر تک رہنے والے بھی آزادی کا سانس لیں۔
حضرت غوث پاک کے جوڑوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آج یہ حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب مصطفی مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل سنت آزاد کشمیر مجھے فرما رہے تھے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد اور مرید راجوری شہر میں رہتے تھے، مولانا دل محمد صاحب، وہ فرما رہے ہیں چند دن پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ آج ہی انہوں نے مجھے خبر سنائی۔ میں اس عرس موقع پر وہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے، مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ بس وہ ساکی کی محفل دیکھنے والے کم ہی رہ گئے ہیں، دو چار ہیں، اور وہ جیسے کسی نے کہا ایک شمع رہ گئی سو وہ بھی اداس ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا علامہ کے چہرہ دیکھ کر کے بس یہ شاید ان کی آخری حاضری ہوگی۔ تو مولانا نے سنایا آج ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ راجوری شہر میں ان کا دل بھی محبت مصطفیٰ میں دھڑکتا تھا اور مرشد کا ذکر کرتے ہی رہتے تھے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہاں مایا راجوری شہر میں مدرسہ انہوں نے قائم فرمایا ہوا تھا، مدرسہ محمدیہ کے نام سے، نعیمیہ، محمدیہ، جلالیہ۔ تو آپ اندازہ فرمائے یہ بزرگوں کا فیض بھی عجیب ہوتا ہے، اس کے لیے بارڈر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھے وہ جلالی شاید ادھر ہوتے ہیں، نہیں، وہ جلالیہ راجوری میں بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے انڈیا سے لوگوں نے کہا کہ ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کے فیض کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتے، یہ تو سارے بارڈر تو گزر کے بھی فیض پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور آخری بات حدیث پاک کی کروں گا، سرکار کی بات پر ہی بات ختم ہو۔ آپ فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ پر تنقید کیا کرو گے؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ جس مسلم نے ایک نظر ایمان کے ساتھ میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، چھو بھی نہیں سکتی، مس نہیں کر سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی اسے، آگ اس کو قریب نہیں جا سکتی۔ اور اس سے زیادہ مزے والی بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا مقام ہے۔ حضور فرمایا اور مر رآنی، بلکہ وہ اتنے بڑے جنتی ہیں کہ جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا، ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک دفعہ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ اور اب یہ جو شجرے دیتے ہیں نا، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ حضور کو صحابہ نے دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے ان کو دیکھا، پھر ان کو دیکھا حضرت شیخ معروف کرخی صاحب نے، ان کو دیکھا حضرت سری سکتی نے، جنید بغدادی نے، عبدالواحد تمیمی نے، ابو الفرات ترتوسی نے، حضرت شیخ حقاری نے ان کو دیکھا، ابو سعید مخزومی نے دیکھا، غوث پاک نے دیکھا۔ تو یہ اتنی محبت پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارا شجرہ ہے، وہ آنکھیں ہیں جو ان آنکھوں کو دیکھتی ہیں، اور ہوتے ہوتے کوئی 40 واسطوں سے یہ آنکھوں کا سفر شیخ یوسف عبداللہ الگیلانی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب یہ جو ان کو خلافتیں ہم دیتے ہیں، مرید بناتے ہیں، یہ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں نے اپنے شیخ کو دیکھا۔ 1996 میں ان کا وصال ہوا ہے، 1996 11 دسمبر۔ اور یہ میں وعدہ لوں گا منیر سے بھی، اور رمضان سے بھی، اور شاہد سے بھی، اور آزاد سے بھی، کہ دیکھو زندگی کا پتہ نہیں، لیکن 11 دسمبر یاد رکھیں، ہمارا کنڈا غوث پاک سے جوڑنے والی ہستی کا دن ہے 11 دسمبر، ٹھیک ہے؟ 1996 کو ہمارا کنڈا جس نے جوڑا غوث پاک سے، اس ہستی کا دن ہے۔ تو جن کو بھی میں خلیفہ کہتا ہوں، 11 دسمبر زندگی میں کبھی ایک روٹی کی بھی توفیق ہوئی نا، تو مرشد کریم کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ یہ میری نصیحت ہے تمہارے لیے، ہمارا کرنا نہ کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم شاید ہیں، یہ وام ہو جائے کہ شاید ہم بھی کچھ ہیں۔ وہ انسان خود معتبر نہیں ہوتا، کسی معتبر کی نظر میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ یوسف عبداللہ الگیلانی 11 دسمبر 1996 کو آپ نے پردہ فرمایا۔ وہ نقیب الاشراف کنجی بردار تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت ہوگا۔ آج بھی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی جو ان کے جانشین ہیں، سید احمد ظفر الگیلانی البغدادی، 100 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر مبارک ہے۔ اس وقت بھی آپ حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ
ان کا سایہ اقدس بھی ہمارے سروں پر دراز رکھے. وہ شہنشاہ کی بارگاہ کے کنجی بردار ہیں اس وقت بھی. نقیب الاشراف وہ ہیں، ہم نقیب الاشراف کے قدموں کی دھول ہیں، ہم ان کی خاک ہیں، خاک پا ہیں. اور کہتے ہیں نا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، حشر تک میرے رہے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے تو عادی کر دیا، فرماتے ہیں تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت جیسا بول رہے ہیں ایسا کون بول سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. فرمایا بغداد شریف کی گلیوں کے کتے احمد رضا تیری قسمت کی قسم اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تو رہتے ہی بغداد میں ہے نا. قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہند میں بھی رہے دیتا رہے پیرا دے تیرا. وہ کتے بغداد کے قسم اٹھاتے ہیں احمد رضا کی قسمت کی اس واسطے. وہ کہتے ہیں مولا ہم تو رہتے ہی بغداد میں ہے، وہ کیسا ہے جو رہتا ہندوستان میں ہے پیرا شہنشاہ بغداد کا دیتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. تیری قسمت کی تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. دیکھو شوق بھی کیا ہے. تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہے دیتا رہے پہلا تیرا. تو آپ نے پہرا دے کے دکھا دیا غوث پاک کا. جس طرف سے کوئی تیر آیا وہ حضرت اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے پر برداشت کی. تحفظ کیا اولیاء کی عظمت کا. ہم ان کے بھی بے پناہ احسان مند ہیں جو جتنا بھی شکر کریں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ نے ایسا شعور بخشا ہمیں. بس انہی کلمات پر میں کوئی تقریر شروع بھی نہ کر سکا، اور کرنا اس لیے نہیں چاہتا تھا. یہ سب تقریریں اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقہ میری. اب میں خوش ہوں کہ میری طرز فقہ میں اب بچے بول رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. بس یہی چراغ سے چراغ اسی طرح جلتا ہے. ہماری یہی خوشی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل والا اس چمن کو شاد و آباد رکھے. میرے شہنشاہ کا چمن ہے، یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا چمن ہے، یہ حضرت شہنشاہ بغداد غوث الثقلین کا ہے، اور ہمارے سب بولنے چالنے کا اور جو کچھ بھی ہم کریں اس کا اجر و ثواب ہستی پاک کے لیے ضرور ضرور ہے. بن کہے بھی ہے کہ جنہوں نے ہمیں پردہ عدم سے وجود میں لانے کا سبب بھی ہوئے ہمارے والد گرامی، اور پھر انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی لکھایا بھی. انہوں نے تو بہت کچھ پڑھایا پر ہم کم نصیب تھے، کچھ نہیں پڑھا. حضرت امام اہل سنت حافظ الحدیث سیدی و سندی و معتمدی و مستندی ملازی و حجتی سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ میرے والد گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ سب حضرات کو اللہ دین دنیا کی آبادیاں عطا فرمائے. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مدرسہ قائم ہوگا، فیصلہ ہو چکا، اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے شاہد نے کہا ہے کہ ایک امام کی ریجس ہو دے گا یہاں کے لیے. شاہد آپ کے شاید تو میرا قسم بھی اور جمائی آپ کا دم. ہاں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ترتیب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سب اپنا مرکزی سمجھ لگتا ہے. تو یہ میں نے نعرہ اس لیے لگایا کہ صوفی صاحب قبلہ کے عزیز ہیں، محمد شاہد نام ہے، داماد بھی ہیں ان کے. انہوں نے یہاں جو دارالعلوم قائم کیا اس کے ایک امام یا مدرس جو یہاں پہ مقرر ہوگا پڑھانے والا، اس کی تنخواہ
पूरी हयाती के लिए आपने जिम्मे ले ली है। देखो ना, ये असबाब होते हैं, हिम्मत होती है जी। ये करम है मेरे शहनशाह का जी। हुकूमतें ऐसे काम करती, कहती जी हम कर देंगे। हुकूमत हमारी बगदाद वालों की है माशाल्लाह। एक मौलम की तनख्वाह सूफी साहब क़िबला के बेटे ने, एक दामाद शाहिद ने और एक बेटे ने, एक मौलम की तनख्वाह अपने जिम्मे ले ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शहनशाह बगदाद, शहनशाह की बस्तियां बस्ती रहें। अल्लाह अकबर। तो ये लोग मुअल्लिमीन की तनख्वाह का इंतजाम हो गया, अल्लाह के फजल करम से होगा। ये उन्हीं के ज़िम्मा करम पर है, उन्हीं की नज़र करम पर है, हिम्मतें वो देगा और यहाँ इंशाअल्लाह दीन की शम्म मुनव्वर होगी। और मैं तो कहता हूँ हर खित्ते में, हर जगह पे यही हमारे बुजुर्गों का मिशन था। हर जगह पे हो, दीन के आलम लहराए, आला हज़रत के नाम के, शहनशाह बगदाद के नाम के, मौला पाक के नाम के। और ये जगह भी इंशाअल्लाह मकबूल हो चुकी, बिल्कुल जन्नत अर्जी का नमूना है सामने जो कुछ मैं देख रहा हूँ। अब आप हजरात सूफी साहब ख़त्म शरीफ क्या दुआ जिस तरह भी है आपका प्रोग्राम है, थोड़ा सारे खड़े हो जाए, सलाम पढ़ लें फिर। सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम सलाम इमाम जलवाए शान कुदरत पहला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम जिसके मिंबर बनी गर्दने आलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला या इलाही वास्ता आलो अस्हाबे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। सारे हज़रात तशरीफ रखो जी, इकलान समात फरमाओ कि इंशाअल्लाह कल 5 तारीख रोज़ मंगल सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह मरकज़ी जमात अहले सुन्नत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कोयटा के अंदर अज़ीम शान मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होगी, जिसके अंदर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के कायदीन और बिलखुसूस मेरे हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम आपका खिताब होगा। कल तमामी अहबाब से गुजारिश की जाती है कि अज़ीम शान उसमें ज़िली बाडी का हलफ भी लेंगे, ज़िली बाडी इंशाअल्लाह उसका हलफ भी कल होगा। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मिलाद कॉन्फ्रेंस बड़ी अज़ीम शान तरीके से कल सुबह 10 बजे शुरू होगी कोयटा के अंदर। तमामी अहबाब उस मिलाद कॉन्फ्रेंस में पहुँचकर सवाब दर हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. 25,000 مرتبہ درود شریف اور بھی جو کلمہ کلام پڑھا گیا حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. یا الہ العالمین اس ذکر پاک کو محفل پاک کو لنگر پاک جو کچھ پیش کیا گیا جو کچھ کلام پڑھا گیا اور رات وظائف پڑھے گئے جتنے اہل اسلام حاضر آئے سب اہتمام یا اللہ ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما. سرکار مدینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی پاک کے اہل بیت پاک پنجتن پاک ازواج مطہرات خاص طور پر سیدۃ النساء حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے لیے
ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ چار یار کے لیے خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ان کے توسط سے سب انبیاء سب صحابہ پاک کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ تمام صدیقین، شہداء، صالحین، خاص طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ ہمارے مقتدی و پیشوا امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ یہ محفل جن کے دم قدم اور روح سے آباد ہوئی، حضور غوث الثقلین وغیث الکونین، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، حضرت سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کے توسط سے سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، سلطان الاولیاء خواجہ خواجگاہ بہاؤالدین نقشبند سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، حضرت عمر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے توسط سے ہمارے تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کے لیے، خاص طور پر شہنشاہ بغداد سے لے کر ہمارے آقا مولا مربی مرشد سیدنا یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت مجدد الفسانی تک، اور آپ سے لے کر حضور قبلہ میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اعظم حضرت کہلہ والا شریف، اور ہمارے آقا و مولا حضرت سیدی حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ ان آیان کا واسطہ یا الہ العالمین بیش از بیش اس کا ثواب ہماری اس محفل کے بانی خلیفہ صوفی منیر حسین قادری، ان کے والد گرامی چودھری فضل حسین، اور ان کے جتنے اعزاء اقربا قریبی فوت ہو گئے، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی قبر منور فرما، روشن فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، آخرت کی منزلیں ان پر آسان فرما، یا اللہ آخرت کی منزلیں ان پر آسان فرما۔ حضرت مولانا دل محمد رضوی کے لیے دعا کرتے الہی ان کی قبر منور فرما، مولانا رضا المصطفیٰ صاحب ڈنگا والوں کے لیے دعا کرتے الہی ان کی قبر منور فرما۔ ہمارے ایک عزیز میرپور میں ہمارے عزیز القدر عرفان کے سسر فوت، اسی کے سلسلے میں چودھری نذیر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کی قبر روشن کر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ جتنے مسلمان یہاں آئے، ان کے جتنے اعزاء فوت ہو گئے، ان سب کی قبریں منور فرما۔ اس گاؤں کے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، یا اللہ ان سب کی قبریں روشن فرما۔ صدقہ غوث پاک جتنے زندہ بیٹھے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفا کامل دے، یا اللہ سب کے دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ حضرت صوفی صاحب، ان کی والدہ، ان کا خاندان سارا، ان کے تایا جان چودھری محمد افسر صاحب، یا الہ العالمین دین دنیا میں ان کو بہتری عطا فرما، اس خاندان کو ہمیشہ شاد و آباد فرما، یا اللہ ان کو دین دنیا میں عظمتیں عطا فرما۔ یہ تیرے دین کے نام لیوا شہنشاہ کے غلاموں میں شامل ہیں، ان پہ کرم فرما دے، اور جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے میرے ساتھ دعا میں شامل ہے، سب کو بامراد فرما دے، یا اللہ سب کو بامراد فرما، سب کی محرومیاں دور فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ذکر و فکر میں برکت عطا فرما، دروشی پڑھنے کی حلاوت و لذت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے رغبت عطا فرما، یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے تو ناراض ہو، یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما، یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما، یا غوث اعظم کے فیضان کے چشمے پھوٹیں، یا اللہ صوفی صاحب کو دین کا چشمہ صافی بنا دے، یا اللہ صوفی صاحب کی دین کا